السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے جی ایف ایس بلڈر کا اشتہار دیکھا جس میں ایلینز کی تصویر بنائی گئی ہے، یعنی خلائی مخلوق جو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے۔ یعنی کہ جی ایف ایس بلڈرز والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے نظام کو ایلینز یعنی خلائی مخلوق چلا رہی ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اب قرآن پاک سے پوچھا جائے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں، قرآن پاک سے رجوع کیا جائے، مجھ سے غلطی ہو گئی، پوچھا جائے قرآن پاک سے رجوع کیا جائے تو قرآن پاک میں یہ آیت اور ترجمہ صاف صاف موجود ہے کہ تمام دنیا کا نظام اکیلے اللہ تعالیٰ جو اکیلے معبود ہیں، اکیلے پروردگار ہیں، اور جو تمام جہانوں کے اکیلے ارحم الراحمین احکم الحاکمین ہیں، وہ چلا رہے ہیں۔ اور جو ایلینز کے بارے میں ہے تو ایلینز کے بارے میں قرآن پاک میں آیات ترجمہ موجود ہے کہ اگر تم اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو ایک ایسے جہان میں پیدا کر دیں گے جس کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، یعنی یو ایف او انگلش میں لیا ہے، ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا نہیں ہونا۔ تو جی ایف ایس بلڈرز میں ایلین خلائی مخلوق کی تصویر بھی بنائی گئی ہے اور دائرہ بھی بنایا گیا ہے جو قرآن پاک کے آیات ہے کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کی قوم کو 40 سال تک اس دائرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، 40 سال تک یہ یہاں سے نکل کر اس بستی میں نہیں جا سکیں گے جس بستی میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے، یعنی ملک شام میں۔ اور کل رات میں سید علی حیدر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر مصر پر حملہ کر دیں گے، تو اگر وہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلم ممالک مصر کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اسرائیل نے اگر حملہ کیا تو یہ میرے مسلمان بھائیوں پر حملہ تصور ہوگا، تمام امت مسلمہ پر حملہ تصور کیا جائے گا، کیونکہ توبہ کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھلا ہوا ہے۔ اور پاک فوج سے اور دوسرے مسلمان ممالک سے بھی میری درخواست ہے کہ مصر کا ساتھ دیں اگر مصر پر حملہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک مسلمان بھائی گمراہ ہو جائے تو اس کو سیدھے رستے پر لانا ہوتا ہے، اس کو دشمن کے ہاتھوں پٹنے کے لیے چھوڑنا نہیں ہوتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں، نبیوں، رسولوں میں ہی شامل ہیں، اور وہ مصر میں بھی رہ رہے تھے جو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے۔ تو مصر والے سب مسلمان ہیں لیکن وہاں شراب پی جاتی ہے، دوسرے غلط کام ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اصل دین اسلام پڑھ لیا ہے۔ آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین۔ تو مصر پر اگر حملہ ہو تو تمام مسلمان ممالک کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا، اور انشاءاللہ دیں گے بھی، کیونکہ مسلمان ملک کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ اسرائیل کی مار کھائے، اور اردن کا بھی ساتھ دینا ہے انشاءاللہ، اور لبنان کا بھی۔ اگر ان میں سے کوئی ملک اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو یہ آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ملک ہے اسرائیل، اور یہ پوری دنیا میں صہیونیت لازم کرنا چاہ رہا ہے، تو صہیونیت ان کی اوقات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آنے والے ہیں اور امام مہدی بھی ظاہر ہونے والے ہیں۔ اور جی ایف ایس بلڈرز بھی کیا یہودیوں کو، اسرائیل کو فنڈنگ کر رہا ہے؟ ایلینز کی تصویر اس نے کیوں بنائی؟ یہ میں بتا دوں کہ ہماری یہودی کمیونٹی میں ہیکرز موجود ہیں، اور ایف بی آر یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے بھی میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے لوگوں میں سے ہماری یہودی کمیونٹی کا 8 کونے والا ستارہ ہٹایا جائے۔ مہربانی کرو آپ
یہ ہمارا مسلمان ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں ہم 8 کونوں والا ستارہ برداشت نہیں کریں گے۔ اور کل میں جس مسجد میں گیا تھا، لالو کھیت کی مسجد ہے وہ، تو اس مسجد میں ایک سامنے گھڑی لگا کر اوپر احرام مصر بنا کر اگر اس تصویر کو دور کر کے دکھا جائے تو ایک آنکھ والا دجال بنا ہوا ہے۔ اب میں کیا کروں، مجھے واضح نظر آتی ہیں ایسی تصویریں، اور میں دجال کا بھی مخالف ہوں اور شیطان کا بھی مخالف ہوں۔ میں امت مسلمہ خواب غفلت میں کھوئی ہوئی ہے نا، نہیں جاگ رہی، لیکن پاک فوج اور جو مسلمان ممالک اس وقت بیدار ہیں وہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں۔ بے شک یہ جتنے غرقت کے درخت لگا لیں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہر درخت پکار کر بولے گا کہ آ مومن، آ مسلمان، میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہے، آ کر اس کو قتل کر۔ تو غرقت کا درخت لگانے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، توبہ کریں، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر مانیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ لیکن اگر مسلمانوں کو یہ لوگ ڈکیتیاں مارتے ہوئے قتل کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ اور ہمارا کراچی کا یہودی کمیونٹی کا بنجمن نتن یاہو، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے والا ہی ہے۔ غضب خدا کا ایک ڈکیت اسرائیل کا وزیر اعظم بن گیا، اور دوسرا ڈکیت اور ظالم اس وقت ہندوستان، بھارت، انڈیا کا صدر بنا ہوا ہے، انڈیا کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ اور یہ دروپدی نامی عورت کو بھارت کا صدر کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کے پیچھے نریندر مودی کی کوئی انتہائی گھٹیا چال ہے۔ تو ہندوستان کی سپریم کورٹ اور کانگریس جاگو، یہ یہودی نریندر مودی جو ہندو یا سکھ کے بھیس میں ہیں، یہ ہندوستانی ہندوؤں کو قتل کر رہا ہے، میرے مسلمان بھائیوں کو شہید کر رہا ہے، بے گناہ عیسائیوں کو قتل کر رہا ہے، اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی، جن میں دلت، سکھ، شودر اور برہمن اور بدھ مت اور جین مت ہے۔ اور یہ جو مسجد ہے یہ لالو کھیت والی، تو اس مسجد میں یہ مسجد ان کے تحت آتی ہے، بنولو ٹاؤن مسجد کے تحت ہی ہے، کیونکہ میں نے اندر جا کر پڑھا تھا، وضو بھی کیا تھا، اور نماز میں نے باہر آ کے پڑھی تھی، کیونکہ مجھے بتوں کے آگے سجدہ کرنا پسند نہیں ہے۔ اب قرآن پاک سے رجوع کیا جائے، قرآن پاک کی آیات کو پڑھا جائے تو واضح آیت موجود ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ اکیلا معبود ہے، پھر وہ اس پر قائم رہتا ہے، اس پر فرشتے اترتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ نہ خوف کر، نہ ڈر کر، نہ رنج کر، نہ غم کھا، بے شک اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے۔ اور ہماری یہودی کمیونٹی، شیطان کی پجاری کمیونٹی کا جو حافظ نعیم الرحمن ہے، یہ ہماری یہودی کمیونٹی کا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور جو اس حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ قائد اعظم کے مزار کے ارد گرد جتنی آبادی ہے ان سب کا بایو ڈیٹا نکالا جائے گا، تو میں ایجنسیوں سے اور پاک فوج سے اور پاک فوج میں موجود مسلمان بھائیوں سے اور آرمی چیف حافظ جنرل حافظ سید عاصم منیر احمد سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے باہر ممالک سے معذوروں کے نام پر سامان منگوایا اور بعد میں ان کو بڑے بڑے شاپنگ مالز میں بیچا ہے۔ اور ان لوگوں کو میں نے جو ان کی جو مسجد باہر بنی ہوئی ہے میں نے ان کو بتایا تھا، تو انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے، لیکن میں جانتا ہوں وہاں سے نہیں ہٹائیں گے ان تصویریں، میں دوبارہ جا کے دیکھ لوں گا، کیونکہ یہودی یہی چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ہر حالت میں دوزخ پر جا داخل ہوں، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ تمام جہانوں کا اکیلا اللہ معبود بہت مہربان محبت والا ہے، وہ ان کو اصل دین اسلام پر واپس آنے کی توفیق دے جو مسلمان سے شیطان کے پجاری بن چکے ہیں۔ آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی اپنی پناہ میں رحمت میں رکھے، آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔